یہ تحریر میرے ایک دوست جن کا تعلق ہندوستان سے ہے، انہوں نے شیئر کی، جو اردو پڑھنا نہیں جانتے، ان کی خواہش پر۔ ایک نصیحت: میں اپنی موت پر افسوس ہرگز نہیں کروں گا، اور میں اپنے جسم کی کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ بس میرے مرنے کے بعد مسلمان اپنے جو فرائض انجام دیں گے وہ یہ ہیں: مجھے اپنے کپڑوں سے جدا کر دیں گے، مجھے غسل دیں گے، مجھے کفن پہنائیں گے، مجھے میرے اپنے گھر سے نکال باہر کریں گے، مجھے اپنے نئے گھر یعنی قبر تک پہنچائیں گے، اور بہت سے لوگ میرے جنازے کے ساتھ آئیں گے، بلکہ بہت سے تو مجھے دفنانے کے لیے اپنی مصروفیات اور مشغولیات سے وقت نکال کر مجھے دفنانے کے لیے آئیں گے، اور بہت سے تو میری نصیحت بھی بھلا دیں گے، اور ایک دن میری چیزوں سے وہ خلاصہ پائیں گے، میری چابیاں، میری کتابیں، میری باقی چیزیں، میرے کپڑے، اور اس طرح۔ اور اگر میرے گھر والے متفق ہوں تو وہ یہ صدقہ کریں گے تاکہ مجھے اس سے میری قبر میں نفع پہنچے۔ یاد رکھو کہ دنیا مجھ پر غم ہرگز نہیں کرے گی، اور نہ ہی دنیا کی حرکت رکے گی، اور تجارت و کاروبار چلتا رہے گا، اور میرا وظیفہ شروع ہو جائے گا جسے غیر لے لیں گے، اور میرا مال، میری جائیداد وارثوں کے حوالے ہو جائے گی، جبکہ مجھے اس کا حساب دینا ہوگا، کم ہو یا زیادہ۔ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے یا شگاف کے برابر بھی ہو۔ اور سب سے پہلے میری موت پر مجھ سے جو چھین لیا جائے گا وہ میرا نام ہوگا۔ اس لیے جب میں مر جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ لاش کہاں ہے، مردے کو لاؤ، اور مجھے میرے نام سے نہیں پکاریں گے۔ جب میری نماز جنازہ پڑھانا ہوگی تو کہا جائے گا جنازہ لے آؤ، میرا نام نہیں لیں گے۔ اور جب میرے دفنانے کا وقت آ جائے گا تو کہیں گے میت کو قریب کرو، میرا نام بھی یاد نہیں کریں گے۔ اس وقت مجھے میرا نسب اور نہ قبیلہ میرے کام آئے گا، اور نہ ہی میرا منصب اور شہرت۔ کتنی فانی اور دھوکے کی یہ دنیا جس کی طرف ہم لپکتے ہیں۔ بس اے زندہ انسان، خوب جان لے کہ تجھ پر غم و افسوس 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، جو لوگ جو تجھے سرسری طور پر جانتے ہیں وہ مسکین کہہ کر غم کا اظہار کریں گے۔ نمبر 2، تیرے دوست چند گھنٹے
یا چند روز تیرا غم کریں گے اور پھر اپنی اپنی باتوں اور ہنسی مذاق میں مشغول ہو جائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ گہرا غم گھر میں ہوگا، وہ زیادہ غم کرنے والے تیرے اپنے پیارے، تیرے اہل و عیال کا ہوگا، جو کہ ہفتہ، 2 ہفتہ یا 2 مہینے اور زیادہ سے زیادہ 1 سال تک ہوگا، اور اس کے بعد وہ تجھے یادوں کے پنوں میں رکھ دیں گے۔ لوگوں کے درمیان تیرا قصہ ختم ہوا اور تیرا حقیقی قصہ شروع ہوا، اور وہ ہے آخرت کا۔ تجھ سے چھن گیا تیرا جمال، تیرا مال، تیری صحت، تیری اولاد، جدا ہو گئے تجھ سے مکان و محلات، اور کچھ باقی نہ رہا تیرے ساتھ کیا جائے گا، تیرے ساتھ کیا جائے گا، تیرے ساتھ تیرے اعمال جائیں گے، اور حقیقی زندگی کا آغاز ہوا۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ تو نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے اب سے کیا تیاری کی ہے؟ یہی حقیقت ہے جس کی طرف توجہ چاہیے۔ اس کے لیے تجھے چاہیے کہ تو اہتمام کر فرائض کا، نوافل کا، پوشیدہ صدقے کا، نیک کاموں کا، رات کی نمازوں کا، شاید کہ تو نجات پا سکے۔ اگر تو نے اس مقالے کو لوگوں کی یاد دہانی میں مدد کی جبکہ تو ابھی زندہ ہے، تاکہ اس امتحان گاہ میں امتحان کا وقت ختم ہونے سے تجھے شرمندگی نہ ہو، اور امتحان کا پرچہ بغیر تیری اجازت کے تیرے ہاتھوں سے چھین لیا جائے، اور تو تیری اس یاد دہانی کا اثر قیامت کے دن تیرے اعمال کے ترازو میں دیکھے گا۔ اور یاد دہانی کرتے رہیے، بے شک یاد دہانی مومنوں کو نفع دے گا۔ میت صدقے کو کیوں ترجیح دیتی ہے؟ اگر وہ دنیا میں واپس لوٹا دی جائے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، اے رب، اگر مجھ سے تھوڑی دیر کے لیے تو مجھے واپس لوٹا دے تو میں صدقہ کروں اور نیکوں میں شامل ہو جاؤں۔ سورہ المنافقون۔ یہ نہیں کہے گا کہ عمرہ کروں، نماز پڑھوں، روزہ رکھوں گا۔ علماء کرام نے کہا ہے، میت صدقے کی تمنا کرے گی، کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ اس لیے صدقہ کثرت سے کیا کرو۔ بے شک مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کی سائے میں ہوگا۔